بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. معزز ناظرین، آج کے اس درس میں جاندار کی تصویر بنانا، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے اور شریعت اسے کس نگاہ سے دیکھتی ہے، اس چیز کا جائزہ لیں گے۔ دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو تصویر بنانا اس بات سے قطع نظر کہ وہ جاندار کی ہے یا بے جان کی ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر لوگ اس میں منہمک نظر آتے ہیں۔ باقاعدہ یہ ایک سبجیکٹ، ایک فن کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں سب سے سخت ترین عذاب بیان کر رہی ہے کہ وہ تصویر بنانے والے لوگ ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، اس طرح پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس طرح میں نے پیدا کیا ہے، جس طرح میں پیدا کرتا ہوں۔ اس حدیث کے اندر حدیث قدسی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اور چیلنج دیا کہ اس کو چاہیے کہ ذرا میری طرح اناج کا ایک دانہ اگا کر دکھائے، یہ بھی ذرا چیونٹی پیدا کر کے دکھائیں، کیا ان کے اندر یہ سقت، یہ طاقت، یہ قوت ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے اس سے ہمیں مکمل طور پہ اجتناب کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت اس معاملے میں بالکل مکمل طور پہ، بالکل واضح انداز میں یہ حکم جاری فرماتی ہے کہ تصویر بنانے والا شخص، جانداروں کی تصویر کو بنانے والا، اس کی نقاشی کرنے والا، ایسا شخص قیامت کے دن سب سے بڑے عذاب کا مستحق ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مصور فی النار یجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه۔ محترم ناظرین، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جاندار چیز کی تصویر بنانے والا جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اس کی بنائی بھی ہر تصویر میں روح پیدا فرما کر
اللہ تبارک تعالیٰ اسے جان پیدا کرنے، اس کے اندر جاندار یا جان پہنانے یا جاندار بنا دینے کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اسے جاندار بنا دیں گے، اور پھر وہی تصویر فوٹوگرافر کو جہنم میں عذاب دے گی۔ اس حدیث کو ایک بار پھر آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ہر جاندار چیز کو تصویر بنانے والا، جس نے کسی جاندار کی تصویر بنائی ہے، جہنم کی آگ میں ہوگا وہ شخص۔ اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں روح پھونکیں گے، اسے جاندار بنا دیں گے، پھر وہی تصویر فوٹوگرافر تصویر بنانے والے کو جہنم میں عذاب دے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فَإِن كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا إِن كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَةَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لازماً تصویر بنانا ہی چاہتے ہو تو پھر درخت یا کسی غیر جاندار چیز کی بنا لو، لیکن جاندار چیز کی تصویر بنانا باعث عذاب ہے۔ ان احادیث سے تصویر بنانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، بلکہ وہ حرام ہے، چاہے اس کا سایہ ہو یا نہ ہو، اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ وہ تصویر چھپی ہو، ہاتھ سے نقاشی کی گئی ہو، یا کسی چیز پر کھدائی کے ذریعے بنائی گئی ہو، زمین کے اندر اس کا نقش و نگار بنایا گیا ہو، یا تراشی گئی ہو، یا سانچوں میں ڈال کر بنائی گئی ہو۔ بہرحال احادیث کے عموم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان میں سے ہر قسم کی تصویر بنانا حرام ہے، اور ایسا کرنے والا شخص عذاب اس کے لیے متعین کیا گیا، شریعت نے اس کے لیے عذاب متعین کیا ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ شرعی خم کر دیتا ہے، اور میں کون سی تصویر یا کون سا ان تصویروں کی میں پوجا کرتا ہوں، کیا ان تصویروں کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں یا ان کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہوں، ایک مسلمان شخص اس طرح کی کٹ حجتی نہیں کرتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یقیناً اس کی ناسمجھی بالکل واضح ہے۔ حالانکہ تصویروں کے عام ہونے سے جنسی اشتعال بلکہ زناکاری جیسے حرام کام میں انسان مبتلا ہوتا ہے اور دوسروں کو اس کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ اس کام میں مبتلا ہونے جیسے عظیم خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور بھرپور امکانات اس کے موجود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عقل مند آدمی غور و فکر اور بصیرت کی نگاہ میں صرف اسی ایک خرابی پر ہی غور کر لے، جو ہمارے موجودہ دور میں تصویروں کے پھیلاؤ اور اس کے شہرت اور اس کی تشہیر سے وجود میں آئی ہے، تو اس سے کچھ نہ کچھ حکمت ضرور سمجھ میں آ جائے گی کہ شریعت نے اسے کیوں حرام قرار دیا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے جاندار چیزوں کی تصویروں کو نکال دے، تاکہ یہ تصویریں اس کے گھر میں فرشتوں کے دخول میں رکاوٹ نہ بنے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر میں کتا اور تصویریں ہوتی ہیں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ جس گھر میں کتا ہو اور تصویر ہو، یقیناً یہ ایک حرام کام ہے، اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ رحمت اللہ تبارک تعالیٰ کے رحم و کرم سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے۔ بعض گھروں میں تو مجسمے اور مورتیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اور لوگ انہیں بطور تحفہ پیش کرتے ہیں، گفٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یا بطور ڈیکوریشن بھی گھروں کی سجاوٹ کے طور پہ اسے رکھا جاتا ہے۔ اور ان بعض مورتیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی کافر پوجا کرتے ہیں،
سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ وہ تصویریں بھی موجود ہوتی ہیں جسے ایک غیر مسلم شخص، ایک نان مسلم شخص اس کی پوجا کرتا ہے۔ باقی تصویروں کی بنسبت ایسی تصویریں اور مجسموں کی ممانعت اشد ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اسی طرح لپیٹ کر یا چھپا کر رکھی ہوئی تصویروں کی بنسبت آویزاں کی گئی لٹکائی ہوئی تصویریں، ظاہر سی بات ہے ان کا گناہ اور بڑا ہے، کیونکہ فریموں میں محفوظ کر کے آویزاں کی گئی تصویروں کے سبب ہی ان کی پوجا پاٹ کی گئی۔ کتنے غم تازہ ہوئے اور ان تصویروں کو دیکھ کر ہی کتنے لوگوں نے اپنے باپ دادا اور من پسند شخصیات پر جاہلانہ فخر کیا۔ ناظرین، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اس کام سے باز رہیں اور وہیں دوسروں کو بھی اس سے روکیں، کیونکہ شریعت کی نگاہ میں جاندار کی تصویر بنانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ یہ عذاب الہی کی طرف دعوت دینے والی چیز ہے۔ اور قدر المستطاع ہمیں سے ہر شخص کو پہننا چاہیے، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بہرحال ممکن نہیں ہے ان سے بچنا، انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ شناختی کارڈ، پاسپورٹ، اس طرح کی وہ چیزیں جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں، بغیر اس کے کوئی گزارا نہیں ہے۔ نوٹوں میں اگر آپ دیکھا جائے تو وہاں بھی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے جو ہمیشہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو قدر المستطاع ہمیں جن چیزوں سے بچنے کی طاقت ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہاں ہمارے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اگر آپ پاسپورٹ بنوانا چاہیں تو بلا تصویر نہیں بن سکتا ہے، آپ اپنا شناختی کارڈ بنوانا چاہیں تو تصویر وہاں لگانا لازمی ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ فرمان موجود ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم سے جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت، اپنی وسعت اور اپنی قوت کے مطابق ان محرمات سے بچو۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم۔ تو قدر المستطاع حد المقدور ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، لیکن جو چیزیں قانون اور ضابطے کے تحت آتی ہیں وہاں ہمارے لیے بچنے کا کوئی راستہ اگر نظر نہیں آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے درگزر فرمائے گا اور ہماری وہاں پکڑ نہیں کرے گا، ہمارا وہاں مواخذہ نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو تمام محرمات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔